بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خواجہ سرا ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر میں مخنث بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ گھرانہ ایسی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس سے رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اور جینے بھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر صدیوں سے اس معاشرے میں چلتا ہوا اس معاملے کا حل خود چل کر اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ گھر والے چپ چاپ اپنا مخنث بچہ خواجہ سراؤں کے گرو کے حوالے کر دیتے ہیں۔ باقی زندگی اس بچے کے پاس ایک ہی راستہ کھلا چھوڑتی ہے، وہ جسم فروشی اور ناچنے گانے والی طوائف بن کر ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ باعزت زندگی گزارنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر وہ جسم فروشی سے انکار کرے تو اس کا وہی اثر ہو سکتا ہے جو مئی 2019 میں پشاور میں علیشہ نامی خواجہ سرا کا ہوا تھا، جس کو جسم فروشی سے انکار کرنے پر ایک شخص نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس معاملے کا المناک ترین پہلو یہ تھا کہ پشاور کے اسپتال اس سے طبی امداد دینے کے بجائے اسے باہر گیلری میں ڈال کر یہی بحث کرتے رہے تھے کہ اس سے زنانہ وارڈ میں رکھا جائے یا مردانہ میں، اور اس حالت میں بھی اس کے ساتھ آنے والے خواجہ سراؤں پر رکھی جملے بازی کی جاتی رہی۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی ایسا ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے جس میں اسپتال ابھی تک یہی کنفیوژن دکھاتے نظر آتے ہیں، مگر اب خواجہ سراؤں کے لیے حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سالوں میں خواجہ سراؤں کو حقوق دلانے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں کا اثر کم از کم ایک جگہ دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جگہ ہے ایک وفاقی سرکاری ادارہ نیشنل کالج آف آرٹس راولپنڈی۔ گزشتہ سال کالج کے ایک ایم کے طالب علم عثمان مغل خواجہ سراؤں کے لیے ملازمت کے امکانات پر اپنا بحث کر رہے تھے۔ کالج کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم عمر تاڑر اور عثمان مغل کے سپروائزر ڈاکٹر ابوبکر کے درمیان بات چیت ہوئی کہ خواجہ سراؤں کو ملازمت کے موقع ملنا چاہیے تاکہ ان کو جسم فروشی کے علاوہ روزگار کے مواقع ملیں۔ کالج میں اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کی جگہ خالی تھی۔ ایک پڑھے لکھے خواجہ سرا کی تلاش ہوئی اور یوں وینا خان کو کالج میں ملازمت دی گئی۔ ڈاکٹر تاڑر کہتے ہیں کہ ان کو یہ بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ سپریم کورٹ نے اس کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ سن 2012 میں سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ اگر کسی ملازمت کی اہلیت BA کی ڈگری ہو تو ایک میٹرک پاس خواجہ سرا کو اس کی ملازمت کے لیے موزوں سمجھا جائے اور سلیکشن کمیٹی اس سے ملازمت کے لیے ترجیح دینے کی پابند ہوگی۔ ڈاکٹر تارن کا کہنا ہے کہ عدلیہ نے خواجہ سراؤں کو باعزت روزگار دینے کے عمل میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا لائحہ عمل تشکیل دے جس سے خواجہ سراؤں کو ملازمت دی جا سکے۔ وینا کہتی ہے کہ وہ پہلے محفلوں میں رقص کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی، لیکن اب وہ رقص کو ترک کرنے کے بارے سوچ رہی ہے کیونکہ اس میں اس پر جو فکرے کسے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے ملازمت میں انہیں کئی کم آمدنی ہوتی ہے، مگر وہ اس باعزت روزگار سے بہت خوش اور مطمئن ہیں۔
جہاں انہیں بھرپور عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ وینا نے بتایا کہ اب ان کو کہیں دوسرے اداروں کی طرف سے ملازمت کی پیشکشیں بھی ہو رہی ہیں، مگر نیشنل کالج کا ماحول ان کو جو عزت دیتا ہے وہ اس سے خوش ہیں۔ وینا نے بتایا کہ ان کے گرو کی طرف سے ان کو مکمل آزادی دی گئی تھی کہ وہ جو روزگار چاہیں اسی اختیار کریں۔ وینا کے گرو کی بات ہو رہی ہے تو پھر NCA کے ایک دوسرے بڑے قدم کی طرف جاتے ہیں۔ پچھلے سال ہی NCA کے کالج کینٹین کا ٹیکہ ختم ہوا تو ڈاکٹر تارڑ نے سوچا کہ خواجہ سراؤں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اس سے ایک ایسے مخنث فرد کے حوالے کیا جائے جو کہ کیٹرنگ کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ فرد تھا ببلی ملک، خواجہ سراؤں کا گرو۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور نے ڈاکٹر تارڑ کے فیصلے کی توثیق کی اور NCA راولپنڈی کی کینٹین کا ٹیکہ خواجہ سراؤں کو دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایسے سوال بھی اٹھائے گئے تھے کہ کیا طلباء خواجہ سراؤں کو اپنی درمیان قبول کریں گے؟ کیا ان کو ویسے تو ہراساں نہیں کیا جائے گا جیسے معاشرے میں کیا جاتا ہے؟ ابتدائی طور پر طلباء اور اساتذہ اپنی کینٹین میں خواجہ سراؤں کو دیکھ کر شدید بے چین کا شکار ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمارے معاشرے کے افراد ہونے کی وجہ سے خواجہ سراؤں کے متعلق کچھ تعصب و تاثرات رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خواجہ سراؤں کو مخاطب کیسے کیا جائے۔ شرمیلی ایک طالبہ کہتی ہے کہ میں نے خود کو یہ سوچ کر مطمئن کیا کہ یہ بے چینی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ کوئی برے لوگ تھے، بلکہ اس نظر کی وجہ سے تھی جس سے میں ان کو دیکھتی تھی۔ کینٹین میں کھانا پکانے پر مامور شرمیلی کہتی ہے کہ اب وہ اتنا خوش کر دینے والے ماحول کے بعد کسی اور جگہ کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ طلباء اور سٹاف کا یہ اوپراپن ختم ہوا اور اب کینٹین میں کام کرنے والے گرو ببلی ملک کو طلباء آنٹی یا باجی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ وہ کالج میں بہت مقبول شخصیت ہیں اور نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ ببلی ملک بتاتی ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد ان کو گرو ماننے والے 46 افراد کو ایک باعزت ذریعہ آمدنی فراہم کرنا ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے وجود نامی ایک رفاہی ادارہ بھی چلاتی ہیں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ آمدنی کے لیے مختلف دعوتوں میں کیٹرنگ کا بندوبست کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو چھوٹے کاروبار شروع کروانے میں مدد دینے کے بجائے ان کو تحفظ امیز ماحول میں ملازمت دی جانی چاہیے جہاں وہ آرام سے سیٹل ہو سکیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بارے میں ایک واضح لائحہ عمل دیتا ہے۔ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خواجہ سراؤں کو ایک باعزت روزگار دینے کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کریں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایک بڑا پروجیکٹ بھی لانچ کرے جو کہ خواجہ سراؤں کے گروں کے بجائے مخلص بچوں کے گھروں پر دستک دے تاکہ بقیہ زندگی وہ اس جرم کی سزا مت کاٹیں جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، تو پھر میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگر ہو سکے تو شیئر کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔